ابھی بھی یہ سوال پتہ نہیں کیوں ڈگمگا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ 8 کا ڈیجٹ وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اب 8 فروری ہے، لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، دنگا فساد ہو سکتے ہیں۔ پہلے پی ڈی ایم پارٹ 1 تھی، اب پی ڈی ایم پارٹ 2 بننے جا رہی ہے۔ 12 مہینے 2 سال 2.25 سال، لیکن یہ اسٹیچر میں پارلیمنٹ میں جائیں گے۔ کیا خان صاحب آ رہے ہیں الیکشن سے پہلے عوام چہرہ دیکھ پائے گی؟ نہیں سنے ہاں۔ جب زمان پارک میں پولیس گرفتار کرنے گئی، میں نے کہا تھا وہ ہتکڑی نہیں بنی جو جڑی خان دے ہتھاں چ پے جائے۔ کسی قسم کی سزائے موت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی سبھا ہستی سے مٹ جائے گی۔ ببر شہرا خان آئے گا، مشرق دا سورج ہے۔ ایس ایل اے اڈیالہ یونیورسٹی دے وچ بہ کے پی ایچ ڈی کر رہا ہے، نیلسن منڈیلا بن کے نکلے گا۔ شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم ہو گئے تو مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں احتشام اللہ بہلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایم اے شہزاد خان موجود ہے۔ ماضی میں ہم نے بہت ساری ان سے پریڈکشن سنی جو کہ حقیقت پر مبنی بعد میں پتہ چلا۔ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کی سیاست ہے، وہ عجیب کشمکش میں ہے اور کہیں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہیں سلیکشن ہونے جا رہی ہے، اور ایک طرف عمران خان کے چاہنے والے وہ اس فکر میں موجود ہیں کہ کیا الیکشن میں ہم خان صاحب کو دیکھ پائیں گے یا وہ پھر بھی پابند سلاسل رہیں گے۔ یہ جو سوالات ہیں ہم ماہر قانون ایسٹرولوجر پامسٹ ایم اے شہزاد خان صاحب کی زبانی جانیں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا، القرآن۔ وعلیکم السلام، اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ۔ اچھا شہزاد صاحب، پاکستان کی صورتحال اگر دیکھی جائے اس وقت پاکستانی عجیب کشمکش میں ہے۔ ابھی بھی یہ سوال پتہ نہیں کیوں ڈگمگا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے میرا بیٹا ایک بات یہ یاد رکھنا کہ میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی پچھلے سال سپٹمبر کے مہینے میں کسی مرضی چینلز میں، کہ میں نے کہا تھا کہ 2023 میں 14 اکتوبر کو سورج گرہن، 28 اکتوبر کو چاند گرہن اور 30 اکتوبر کو راہو اور کیتو کا ٹرانزٹ، اور میں نے کہا تھا اسے کہتے ہیں سولر اینڈ لیونر ایکلپس، اور یہ ہوا گریٹ امریکن ایکلپس، اس کا نام دیا گیا کہ مغرب میں ہوا۔ میں نے کہا اس کے نقصانات ہوں گے، وہ نقصانات میں نے کہا تھا کہ جنگ ہوں گی، اسٹارم ہوں گے، ارتھ کوئک ہوگی، سول وار ہوں گی، معاشی معاملات، یہ سب کچھ۔ اور آپ نے دیکھا افغانستان میں زلزلے بھی آئے اور یہ جنگ والے معاملات بھی آپ نے دیکھا، حماس والا یہ سارا معاملہ، اور آگے بھی۔ اچھا اب 2024 ہے، 2024 میں بھی 2 سورج گرہن ہیں اور 1 چاند گرہن ہے، اور وہ بھی مغرب سے ہے، جس کا نقصان مغرب کو بھی ہوگا اور اس کا کچھ اثر ایسٹ کی طرف بھی ہوگا۔ ابھی بتاتا ہوں 2024 2 2 اور 4 کتنے بنے؟ 8 کا ڈیجٹ وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اب 8 کیا ہے؟ 8 اگر آپ دیکھیں الیکٹرانک گھڑیوں میں تو ہر ڈیجٹ سے 8 سے ہر ڈیجٹ بنتا تھا، 1 2 3 یاد ہوگا۔ اور عربی میں پہاڑ اس طرح، عربی میں 8 جو لکھا جاتا ہے پہاڑ کی طرح، بالکل۔ اور اللہ پاک کا فرمان قرآن پاک میں جس کا مفہوم کہ روز قیامت ہم پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے، ایسی بات۔ 8 کا ڈیجٹ مجھے اس لیے پسند نہیں، میں بتاتا ہوں۔ 1 نمبر اللہ کا، 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 سفر، 4 جائیداد، 5 بخت، 6 سحر اور جادو، 7 منافقت اور 8 لڑائی اور جھگڑا۔ اب 8 فروری ہے الیکشن، 8 فروری اتنا اچھا ڈیجٹ نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، دنگا فساد ہو سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ بنگلہ دیش میں بھی دنگے فساد ہوں گے، اور یہ حسینہ واجد صاحبہ پھر آئیں گی، اپنی اینڈنگ ایئر تک رہیں گی، کیونکہ ان کے ذائچے میں 3 راج یوگ، مودی کا میں نے جاگ ہی کہا تھا یہ بنے گا 2 دفعہ، اس کے ذائچے میں 2 راج یوگ۔ ابھی ہم آئیں گے عمران خان والی بات پہ بھی، لیکن اہم بات بتاتا چلوں، الیکشن ہوں گے۔ پہلی بات، الیکشن ڈن ہے، ڈن۔ صرف ایک چیز روکے گی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر دہشت گردی میں اضافہ، نمبر 1، نمبر 2 اگر جنگ، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں الحمدللہ ہماری پاک آرمی سنبھال لیتی ہے، پروفیشنل ہے، انشاءاللہ اس سے ہم نکل گئے۔ ایران والا معاملہ بھی دیکھا، پر میں نے کہا تھا کہ پیر سے حالات بہتر ہوں، کل وزیر خارجہ بھی آ گئے آگے، بالکل۔ اچھا اب صرف ایک بات، الیکشن ہوں گے، یہ گارنٹی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا وہ سنیے۔
وہ بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں کہ 1 فروری کو جو ہے عطارد مکر راشی میں جا رہا ہے، 12 فروری کو شکر مکر راشی میں، اور بڑی اہم بات پلوٹو بھی جو ہے مکر راشی میں، اور پلوٹو جو ہے 2 مئی کو وکری کر رہا ہے مکر راشی میں، پورا سال وکری کر رہا ہے، جس کے حالات جو بھی موجودہ گورنمنٹ بنے گی اس کے لیے مئی کے بعد کوئی اچھا نہیں. کیوں؟ پہلے پی ڈی ایم پارٹ 1 تھی، اب پی ڈی ایم پارٹ 2 بننے جا رہی ہے، اور یہ سٹیچر پہ جائے گی. ٹائر کسی کا ہوگا، دوسرا ٹائر کسی کا، جو ایکٹنگ کرے گا اس کا ٹائر گر جائے گا. تو وہ حکومت موجودہ جو بننے جا رہی ہے وہ 12 مہینے، 2 سال، 2.25 سال، لیکن یہ سٹیچر میں پارلیمنٹ میں جائیں گی. کیسے آپ دنگے فساد دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی ہائی لیول کے دنگے فساد ہوں گے؟ کیا ہوگا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، بات یہ سلیکشن والی بات تو چلو میں بھی سمجھ لیتا ہوں، الیکشنز میں کون سے دفعہ 144 ہوتی، ٹھیک ہے. اب دفعہ 144 میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ 4 افراد سے زیادہ نہ نکلیں، ادھر تو الیکشنز ہو رہے ہیں، لیکن اس میں اسلحے کی پابندی کی بات کی ہے. آج بھی میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے کہ کہیں اور لڑائی ہوئی، کوئی زخمی ہو گئے یا غالباً مارے گئے. اللہ پاک جنت میں جگہ دیں. ہم سارے آپس میں بہن بھائی ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ الیکشنز ہیں یا سلیکشنز ہیں جو بھی ہے، لیکن آپس میں تنازعات سے بچیں، ملک کی املاک کو بچائیں. ہم نے خون پسینے سے، ٹیکسوں سے بنائے ہیں. چلیں خیر، یہ چیز تو میں نے بتا دی، لیکن اب بات آتے خان صاحب کی طرف آئیے آپ. وہ کہ اب وہ پہلے تو تھا کہ رہا ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن اب تو کچھ اور ہو گیا. اب تو قید کی بات کہ 14 سال کی قید ہوگی، کسی طرف ہے کہ سزائے موت ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے، قید ہوگی یا سزائے موت؟ میں ایک بات بتاتا ہوں، شیخی والی بات نہیں ہے. جب زمان پارک میں پولیس گرفتار کرنے گئی، میں نے کہا تھا وہ ہتکڑی نہیں بنی جو جڑی خاں دے خطاں سے پہ جائے، ویسے ہی ہوا. پھر وہ ہائی کورٹ سے اٹھائے گئے. میں کہا یہ بھائی غلط ہے جی، واپس آئیں گے. جناب آنریبل چیف جسٹس پاکستان صاحب کا انہوں نے کہا یہ مہمان ہے، چھوڑ دیا جائے. پھر میں نے ایک پیشن گوئی کی کہ 7 دن بڑے اہم ہیں جس میں ان کو 3 سال تک سزا اور جرمانہ ہوگا. گرفتار ہو گئے. اب پیشن گوئی پھر کر رہا ہوں کہ کسی قسم کی سزائے موت نہیں ہے، کسی قسم کا 14 سال قید نہیں ہے. جو بھی معاملے ہیں وہ 2 سال، 5 سال، 7 سال والے وہ کیا کہتے ہیں سزاؤں میں آ سکتے ہیں، اور وہ بھی بیلوبل ہوں گے، اس میں ضمانتیں ہو جائیں گی. اور اگلا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب آ رہے ہیں الیکشن سے پہلے؟ عوام چہرہ دیکھ پائے گی؟ نہیں سنیا، اوہ جی گل نہیں نظر آ رہی. ببر شیرا خان آئے گا، مشرق دا سورج ہے. ایک گل یاد رکھی، اقبال دا شہین ہے، ایس ایل اے اڈیالہ یونیورسٹی دے وچ بہ کے پی ایچ ڈی کر رہا ہے. نیلسن منڈیلا بن کے نکلے گا، آئے گا. لیکن نیلسن منڈیلا جب میں نے کہا ہے تو وہ جب آئے گا خان تو سب کو معاف کر دے گا. اپاہج گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، پھر تو آپ کے 1.5-2 سال چل پائے. کیونکہ پی ڈی ایم پارٹ 1 جو تھی وہ کیا کہتے ہیں اسٹرکچر ہے، کون سا ہے اب ہے اسٹیچر. ہمیں تو پارٹ 2 نظر نہیں آ رہی. وہ دیکھیں بلاول بھٹو خلاف ہے، سراج الحق صاحب خلاف ہیں، مولانا فضل الرحمان خلاف ہیں. یہ سارے تو آپس میں ٹوٹے پھوٹے ہیں. آپ کو کیسے پارٹ 2 نظر آ رہی ہے؟ الیکشن ہے نا، اس الیکشنز میں تو آپ نے ان کی تقاریر سنے، شیخ چلیوں والی ہے. شیخ چلی سمجھتے ہیں، میں یہ بناؤں گا، میں وہ کروں گا. اب وہ آئے ہمیں خواب دکھانے. اب ایسے لگتا ہے شاید آنے اگلا مہینہ ہم نے سونے کے تاج پہننے ساروں نے، دودھ کی نہریں بہیں گی، روٹیاں مفت ہوں گی، بل ہمیں آئیں گے نہیں. شیخ چلیوں والی باتیں اپنے اپنے گروپوں میں جن کی پارٹیاں ہیں وہ ان کو کہانیاں سنا رہے ہیں. اب عوام اتنا شعور رکھتی ہے کہ یہ لوگ کہانی باز ہیں، وہ اپنے خواب لے کے آئے ہیں. اب دیکھو باؤ جی بھی آئے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب 4 سال کی ڈگری لے کے 4 سال بعد آئے ہیں. وہ بھی ڈگری لائے ہیں لیکن ایگزام یہاں سے دے کے نہیں گئے تھے پورا. میاں محمد نواز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ 1/4 ہیں، لیکن انہی کے گھر میں ان کے چچا بھی تو بیٹھے ہیں 1/12. شہباز شریف صاحب 1/12 ہیں. پھٹا آئے گا ایک بڑا، سن لو، جن کے بارے میں پہلے بھی اپنے باجوہ صاحب کہا کرتے تھے میں تو چاہتا تھا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے. کیا دوبارہ بھی ایسا کچھ ہوگا؟ اب پٹا سنو، شہباز شریف صاحب کے ذائچے میں بھی 2 راج یوگ ہیں. اچھا، انہوں نے 2 دفعہ حکومت کی، پنجاب میں 5 سال، پی ڈی ایم میں انہوں نے حکومت کی اور پورا عرصہ گزار لیا.
1/12 आ गया। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की पहले पावर तो सुन लो। जैसे सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, SS सादिक संजरानी, बड़ी दफा में एतमाद हो तो ये हो तो वो चैलेंज के थे मैं कर नहीं जाएगा, SS 1/12। शहबाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम हो गए तो मरियम नवाज साहबा वजीर आला पंजाब है। अपना मेन जो इस वक्त हलके हैं लाहौर के, उस पर हम बात करेंगे और वो आपको उन हलकों में क्या नज़र आता है। सबसे पहले हम यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ साहब की बात करेंगे। देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ग्वाल मंडी पहचान है उनकी, बिल्कुल अपने इलाके से लड़ रहे हैं और जाहिर है यास्मीन राशिदा साहिबा भी मोहतरमा, वो भी उसी इलाके से रिलेट हैं। गालबन ये उर्दू बाजार से आगे वाला एरिया उर्दू बाजार सर, यास्मीन राशिद साहिबा ने वहाँ पे अपना हॉस्पिटल भी तामीर करवाया था। हाँ, अब मैं बताता हूँ टेरर्स कार्ड से। ओके, बेहतर है। आपने 2 कार्ड निकालने, पहले ये मैं पेशेंट को ही दे रहा हूँ ज़बानी कि यास्मीन राशिदा साहिबा को मेहनत करनी चाहिए। जो भी उनके वर्कर्स हैं वो तो खुद कैंसर की मरीज़ा हैं, लेकिन उनको मेहनत करनी चाहिए। उनके लड़कों को, नौजवान हो, ख़वातीन हो, डोर टू डोर जाएं। PTI इमरान खान तो मशहूर है, लेकिन सिंबल बताए हर कैंडिडेट अपने इलाके में अपने नौजवान की टीमों को बताए। तो अब हम देखते हैं 2 कार्ड निकाले। पहला कार्ड निकाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, बाबूजी जिन्हें कहते हैं, ये जीतेंगे या हारेंगे। साथ ही हमारी बहन मोहतरमा यास्मीन राशिदा साहिबा, ये उनका हो गया। पहले हम दिखाते हैं मोहतरमा राशिदा साहिबा का ये कार्ड, हम भी देखें। ये देखें, जुर्रत, स्ट्रेंथ, सब कुछ, लेकिन मुंह उड़ा हुआ है। ये है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, कप उठा के खड़े हुए। तो खैर, कहने का मतलब ये जो डंडे होते हैं ये स्ट्रेंथ के लिए होते हैं। पेशेंट को ही मैंने पहले क्या की उनके जो बंदे हैं वो बताएं जाके, डोर टू डोर जाएं, डोर टू डोर जाएं तो जीत जाएंगे। ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब और रेहाना डार साहिबा। पहले हम अपनी आपा जी का कार्ड निकालेंगे। रेहाना डार साहिबा का कार्ड ये आ गया, ख्वाजा आसिफ साहब का कार्ड निकाल दिया। अब हम पहले देखेंगे रेहाना डार साहिबा का। ये देखें, सीट पे ही बैठी हूँ, रेहाना डार साहिबा, वाह। और ये फरिश्ते अगर राजी हो गए, फरिश्तों की बात हो रही है, सही है, तो देख लो फिर। नहीं मतलब कि रेहाना डार के अब ये 2 बहस में है, बराबरी है, कांटेदार मुकाबला है। कल भी कहा, पहले भी कहा, रेहाना डार साहिबा डोर टू डोर जाए, उनकी टीम अपने सिंबल को अनाउंस करवाए, पहचान करवाए। ये नहीं है कि PTI सफाई हस्ती से मिट जाएगी। खातिन हज़रात, इस वक्त पाकिस्तान में जो कशमकश थी, जो क्यास आराइयाँ की जा रही थी इलेक्शन के हवाले से, वो सारी क्यास आराइयाँ क्या थी, कैसी थी और क्या हकीकत पर मबनी थी, ये सारी बातें हमने MA शहजाद खान साहिब से ज़बानी सुनने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको कुछ टाइम के लिए दिल दहला देंगी, लेकिन ये बहुत सारे सवालात के जवाबात थे जो आपको बहुत टाइम से एक अजीब कशमकश में उलझा के रखे हुए थे। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।